اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 27. آپ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، پرویش کر دیتے ہیں، اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں. مردے سے زندہ نکال دیتے ہیں، مری ہوئی چیز سے زندہ چیز نکالتے ہیں، اور زندہ سے جیوت سے مری ہوئی چیز نکالتے ہیں، اور آپ جسے چاہتے ہیں بے حساب دیتے ہیں. You cause the night to enter the day, and you cause the day to enter the night, and you bring out the living, you bring the living out of the dead, and you bring the dead out of the living, and you give the provision to whom you will without account. اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سب کو دعا کرنے کے لیے اور یہ بات یاد رکھنے کے لیے بتائی ہے. انسان کو دنیا میں، اور آپ خود سوچئے کہ ہم لوگوں کو کتنی چیزوں کی فکر رہتی ہے دن رات. 3 ہی چیزوں کی. نمبر 1 پاور اور پوزیشن، کہ ہم سوسائٹی میں، گھر میں کہیں کمزور نہ ہو جائیں، ہماری حیثیت، ہمارا پاور، ہماری پوزیشن باقی رہے اور بلکہ اور بڑھے. نمبر 2 کیا؟ کہ ہمیں کوئی بے عزت نہ کر دے. عزت کی بڑی فکر رہتی ہے، ناک نہ کٹ جائے میری سوسائٹی میں. اور نمبر 3 روزی، کھانے پینے کی فکر، اب وہ جاب ہو یا کاروبار ہو. یہی 3 ہے نا. اسی سرکل میں انسان گھوم رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمارے مائنڈ میں بیٹھا رہا ہے کہ یہ ذہن میں رکھو کہ یہ تینوں چیزیں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہیں. تم لوگوں کے ٹینشن میں رہتے ہو کہ لوگ تم سے ناراض ہو جائیں گے تو تمہاری روزی گھٹ جائے گی، تمہاری عزت گھٹ جائے گی. تمہارے بارے میں کسی نے کچھ بول دیا تو ٹینشن میں پڑ جاتے ہو. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے. پہلے تو بول دیا کہ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں؟ اوپر والی آیت میں اللہ کے ہاتھ میں. کوئی کچھ بول رہا ہے، بولنے دیجیے، کیا فرق پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا. کیا وہ ذلیل ہو گئے؟ پاگل، دیوانہ، جادوگر، شاعر، میجیشین، سارا کچھ کہا نا، منحوس. تو کہاں ایسا ہو گئے؟ اور انہوں نے یہ بھی یاد رکھیے، انہوں نے کبھی اپنی صفائی پیش نہیں کی لوگوں کے سامنے نا. میں تو بڑا انٹلیکچوئل ہوں، تم مجھے پاگل کیوں کرے؟ نہیں، اپنا جو کام تھا وہ کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دکھایا کہ پاگل کون تھا. کچھ ہی دن کے بعد ثابت ہو گیا نا کہ کون دیوانہ تھا، کون پاگل تھا، کون انٹلیکچوئل تھا، کون ذہین تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ تولیجو مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو زبردستی کسی چیز میں گھسانا. ایک تو ہوتا ہے آرام سے ہم جیسے ڈور سے اندر آ گئے،
یہ آرام سے آ گئے. لیکن اگر کوئی چیز کسی چیز میں زبردستی داخل کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں گھسانا. تولیجو. اسی سے ہم دعا پڑھتے ہیں نا, گھر میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ ولجنا. اسی ورڈ سے بنا ہے کہ ہم گھر میں داخل ہوئے. اللیل, لیل مطلب ہوتا ہے رات, نائٹ. تو تولج اللیل, تو رات کو گھسا دیتا ہے کس میں؟ فی النہار, دن کے اندر, ہے نا. اب دیکھیے, اب دن آ رہا ہے نا, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ رات اس میں داخل ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. اور وَتُولِجُ النَّهَارَ, نہار کہتے ہیں دن کو, ڈے کو. دن کو داخل کر دیتا ہے کس میں؟ رات کے اندر. تو رات کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ رات تھی. اب رات ہوتی ہے تو کیا دن کا پتہ چلتا ہے کہ دن کہاں گیا؟ اور جب دن ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ رات تھی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ یہ جو دیکھتے ہیں نا, جتنا سمپل دکھتا ہے اتنا سمپل ہے نہیں. رات کو دن میں آنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین کا جو سسٹم رکھا ہے رات اور دن کا, یہ مسلسل گھوم رہی ہے. اور کس اسپیڈ سے گھوم رہی ہے؟ 1670 کلومیٹر, 1670 کلومیٹر پر آور گھوم رہی ہے, یعنی ہوائی جہاز کی اسپیڈ سے زیادہ. ہمیں پتہ چلتا ہے کیا کہ زمین گھوم رہی ہے؟ اور یہ اس کا گھومنا ہے نا, اسی کی وجہ سے یہ دن اور رات آتے ہیں. تو اگر خالی ایک اسی چیز پر انسان غور کرے کہ وہ خدا کتنا پاورفل ہے, ہمیں کوئی بولے کہ یہ ممبر کو اٹھا کے گھماؤ اور دن بھر نہیں 5 منٹ گھما کے دکھا دو, کون انسان کر سکتا ہے ایسا؟ لیکن وہ اللہ جو پورے گلوب کو گھما رہا ہے ایسا, اس کا پاور, اس کی طاقت کیا ہو سکتی, سوچ سکتے ہیں کیا؟ اور وہ بھی اسپیڈ دیکھیے, اور وہ بھی یہ دیکھیے پتہ نہیں چلتا کہ انسان یہ گھوم رہی ہے زمین. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتُخْرِجُ الْحَيَّ, آپ نکالتے ہیں زندہ کو کس چیز سے؟ من المیت. میت بولتے ہیں نا, اردو میں میت بولتے ہیں کہ مردہ سے نکالتے ہیں. فار ایگزامپل, مرغی سے کیا نکلتا؟ انڈا, اور انڈے سے مرغی نکال دیتا. بیج دیکھیے, ایک سیڈ کیا ہے؟ سیڈ کیا وہ چل سکتا ہے, پھر سکتا ہے, اپنے سے کچھ کر سکتی ہے؟ نہیں. لیکن جب انسان اس کو زمین میں ڈالتا ہے تو اسے ایک درخت, لیونگ تھنگ ہے, وہ نکال کے باہر لاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ زندہ سے مردہ, مرا ہوا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر سے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, اللہ لا الہ الا هو الحی, حی کہتے ہیں زندہ. اور لاسٹ چیز فرمایا وَتَرْزُقُ, ترزقو تو دیتا ہے من تشاء, جسے چاہتا ہے. اسی سے رزق ورڈ آتا ہے نا, رزق بولتے ہیں نا ہم, رزاق, رازق. من تشاء, جسے تو چاہتا ہے, بغیر حساب, بغیر کسی اکاؤنٹ کے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی دیکھ لیجئے لوگوں کو کتنا کتنا مال دیا ہے, ان کو خود پتہ نہیں کہ میرے پاس کتنا ہے. اگر وہ گننے بیٹھ جائیں, ابھی آپ دیکھیے کہ وہ جھارکھنڈ کا ایک وہ آیا ہے ویڈیو, ایک آدمی کے پاس اتنی دولت ملی ہے کہ 5 دن خالی گننے میں لگا ہے اسے, مشینیں فیل ہو گئیں, ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے
کہ تمہارا جو کام ہم نے تم کو دیا ہے وہ تم کرو. تمہیں کس لیے بنایا؟ عبادت کے لیے. حلال کماؤ. تم اس چکر میں نہ رہو عزت کیسے ملے گی، ذلت کیسے، انہیں کیا بول رہے ہیں، انہیں کیا بول رہے ہیں. ہم یہ ساری چیزیں خود دے دیں گے تمہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بیدک الخیر، ساری بھلائی کس کے ہاتھ میں ہے؟ تمہارے ہاتھ میں. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ ہمیں پاور، پوزیشن، عزت اور روزی کی ٹینشن میں نہیں رہنا چاہیے. ہاں کوشش کرنا ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، جو کہا ہے کرنے کے لیے، روزی کمانے کے لیے اس کی بھی فکر کریں، لیکن اس ٹینشن میں نہ رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں خود ہی دے گا جب ہم اس کی بات مانیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے.